عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے حوالے سے یہ محفل پاک منائی گئی ہے۔ ہمارے برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری دلشاد احمد مہدوی صاحب نے اس محفل پاک کو منانے کا اہتمام کیا اور اہل محلہ اور دیگر دوستوں نے تعاون فرمایا۔ اللہ رب العالمین سب دوستوں کو سلامت پاکرامت فرمائے، آمین۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات اس طرف بیٹھے ہیں اگر اس چیز کو مناسب سمجھیں تو سامنے آ جائیں، اگر ناراض نہ ہوں تو، اگر ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ بیٹھے رہیں، یہ سامنے آ جائیں گے نا پھر ایک تھوڑا سا محفل کا ماحول بن جائے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ دیکھا نا آپ ایک مجمع بن گیا، مجھے بھی پتہ چلا نا سامنے بندے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت فرمائے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے حوالے سے اس محفل پاک کو منایا گیا ہے، اور اس محفل پاک کی نسبت ہے سرکار کی معراج۔ معراج جو لفظ ہے نا، اس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں، سب سے پہلا حرف ہے میم، پھر ہے را، بلکہ میم عین را الف جیم، معراج۔ دوسری طرف ہم عروج کی طرف دیکھتے ہیں، عروج کے الفاظ کیسے ہیں۔ عروج کے اندر بھی عین ہے، را ہے، الف ہے اور جیم ہے۔ معراج کے حروف بھی وہی اور عروج کے بھی حروف بھی وہی، اور پھر مادے کے اور اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معراج کے حروف اصلیہ بھی وہی اور عروج کے حروف اصلیہ بھی وہی۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کی سماعت سے شاید یہ اوپر کی بات ہو، جو عروج کے الفاظ ہیں بعین ہی وہی معراج کے الفاظ ہیں، بے شک، اور جو معراج کے الفاظ ہیں بعین ہی وہی عروج کے الفاظ ہیں۔ صرف مادہ بھی ایک، مشتق بھی ایک، مشتق منہ بھی ایک، فرق کچھ آگے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے معراج اور عروج کے اندر بتایا یہ ہے کہ جو بندہ بھی معراج کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ اسے عروج عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو بھی معراج ملتا ہے اللہ اسے عروج عطا فرما بے دیتا ہے۔ شک، ٹھیک ہے، اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف معراج نہیں ہوا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو معراج ہوا، لیکن روح مع الجسم، یہ انسان کا جو جسم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اپنے روح اور اپنے جسم کے ساتھ معراج فرمایا۔ بے شک، باقی انبیاء کو معراج ہوئے مختلف طریقوں سے ہوئے، باقی انبیاء کو معراج ہوا مختلف انداز کے ساتھ۔ اگر میں بات کرتا چلوں، علماء کرام نے لکھا اور ہماری عوام کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ عرش خدا کا ہے، ایسے کہتے ہیں نا بے شک، کہ عرش اولا، اللہ کا عرش، عرش والی تعالیٰ، اور قرآن میں بھی آتا ہے الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان نے عرش پہ استوا فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت نقل فرمایا جملہ، آپ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں یہ عرش خدا کا مقام ہے، ورنہ ان کو بھی خطا لگی، حضرت پھر یہ مقام کس کا ہے میرا، یہ عرش؟ انہوں نے فرمایا یہ حقیقت میں میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی تو عرش خدا کا نہیں مصطفیٰ کا کیسے؟ امام اہل سنت نے فرمایا خدا کا اس لیے نہیں، جب عرش خدا کا تسلیم کرو گے تو پھر تم وہاں پر استوا بھی تسلیم کرو گے اور وہاں جسم ثابت ہو جائے گا، تو خدا جسمیت سے پاک، خدا جہت سے پاک، تو اس لیے عرش خدا کا نہیں۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا
اے امام اہل سنت، خدا کہتا ہے عرش کا مالک میں، عرش میرا مقام، آپ کہتے ہیں عرش کا مالک تو خدا ہے لیکن مقام مصطفیٰ ہے، ذرا سمجھائیے تو صحیح۔ امام اہل سنت نے فرمایا غور کر ذرا دیکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا تو مقام کون سا منتخب فرمایا؟ کوہ پہاڑ کا۔ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ کوہ پہاڑ پہ آ جاؤ۔ اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں ساری کائنات ساری جگہ پر ملتا ہوں لیکن موسیٰ تیری ملاقات صرف کوہ پہاڑ پہ میرے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے مقام منتخب فرمایا۔ پیارے کلیم اللہ کے لیے کون سا کوہ طور؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، خدا تعالیٰ سے ہم کلامی، اور امام ابن العربی اور امام عبد الوہاب شرانی علیہ رحمہ سرکار دونوں حضرات نے لکھا، آپ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آیت کے تحت بھی، اور دوسرا 9 پارے کے اندر آتا ہے رب عارنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے لن ترانی، اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کیا؟ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، حکم خدا آتا ہے، جواب خدا آیا، اے کلیم لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا غور کر، اللہ کیا فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں میں دیکھو پیارا علی تو وہ ہے، کہتا ہے دنیا والوں ایک سجدہ علی کر لیتا ہے۔ کسی نے پوچھا علی جس خدا کی عبادت کرتا ہے کہ کسی کو دیکھا بھی ہے؟ مولا علی نے فرمایا ایک سجدہ تو کر لیتا ہوں، فرمایا دوسرا سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اپنے خدا کو دیکھ نہ لوں۔ ارے علی مصطفیٰ کا غلام ہو کر ولیوں کا سردار ہو کر کہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں، اور نبی کی شان تو ادا ہوتی ہے۔ قرآن کا لن ترانی نبی نہیں دیکھ سکتا، یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا یارو، فلسفہ سمجھنا ہے تو امام ابن العربی کے پاس جاؤ۔ ابن العربی نے کہا دنیا والوں آنکھیں موسیٰ نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن دل موسیٰ نے خدا کا دیدار کیا۔ کیا بات ہے، یہاں پر جو اللہ نے نبی فرمائی ہے نا کہ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو یہاں پر بھی علماء کے مابین اختلاف ہے، بعض نے کہا یہاں لن تاکید کے لیے آتا ہے، بعض نے کہا تعبدی انکاری تعبدی کے لیے آتا ہے، پر آپ اس طرف نہیں جاتا۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے میرا دیدار تو کرنا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں کرنا، تمہارا دل دیدار کرے گا خدا کا لیکن تمہاری آنکھ دیدار نہیں کرے گا۔ اور پھر توجہ فرمانا، میں کچھ دن پہلے تفسیر پڑھا رہا تھا بچوں کو، تو میں نے کہا علامہ کل ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزری کے اندر کل فرماتا ہے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا چاہا تو 8 فرسخ اس طرف 3 طرف اللہ نے علاقہ خالی کرا دیا، 8 فرسخ اس طرف، یعنی چاروں سمتیں 8 فرسخ اللہ نے خالی کرا دیا، سبحان اللہ، اور وہاں پر اندھیرا کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ حشرات الارض، زمین میں رہنے والی چونٹیاں جو کیڑی مکوڑے، اللہ نے سب کو نکال دیا اس علاقے سے، اور زمین سے لے کر آسمان خلا کے اندر جتنی مخلوق تھی اللہ نے سب کو دور کر دیا۔ سوال ہوتا ہے وہ بے نیاز سب کو علیحدہ کرنے کی وجہ پر میں آج دیدار ہوگا جناب موسیٰ کو، وہ جب موسیٰ کی آنکھ نہیں دیکھتی حشرات الارض نہیں دیکھ سکے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جب میرا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو یہ کون ہے دیکھنے والے؟ اس لیے فرمایا علاقہ خالی کر دو۔ اللہ کو ساری سمجھ آتی ہے لیکن علاقے کو یہ کیا نام ہے کالا سیاہ کیوں بنا دیا گیا اس کو؟ بے نیاز نے فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں اور میرے نور کے اندر تاثیر تجلی کی اتنی ہے یہ سیاہ بھی روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ سیاہ بھی روشن ہو جائے، اور کیسا روشن ہوا؟ کلیم اللہ کہتے ہیں دنیا والوں خدا کی تجلی دیکھ کر آیا ہوں، فرمایا 60 میل دور سیاہ پتھر، اس پتھر پہ سیاہ رات، سیاہ پتھر، سیاہ چونٹی، چلے کلیم بتا سکتا ہے یہ چونٹی چلنے والی کس سمت جا رہی ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث، کلیم یہ بھی بتا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی تجلی کا یہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ نے معراج دیدار خدا نہیں کیا لیکن دل موسیٰ نے دیدار خدا کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کرایا تو مقام کون سا منتخب فرمایا؟ کوہ طور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آدم علیہ السلام سے معراج فرمایا تو مقام کون سا منتخب فرمایا؟ جنت۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم
کھانے کے قریب نہیں جانا اس گندم کی، لیکن باب آدم علیہ السلام نے تناول فرما لیا تو اللہ نے جنت سے باہر نکالا، روتے رہے، اس رونے میں اللہ نے ان کو معراج کرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معراج کشتی میں ہوا۔ امام عبدالحق نے یہ نقل فرمایا الشرانی رحمہ سرکار نے فرماتے ہر نبی کو معراج ہوا۔ اب یہ بات ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوا کشتی کے اندر، جب ہر طرف پانی ہے اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنی تجلی جناب حضرت نوح علیہ السلام پر فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کا دیدار سبحان اللہ دل نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں چیخے میں آگ میں ڈلوا کر ان کو معراج کرایا۔ سبحان حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی تو مقام جنت منتخب فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی تو مقام کشتی منتخب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے آگ منتخب فرمائی، حضرت اسماعیل کی باری آئی تو اللہ نے چھری کے نیچے معراج کرایا، حضرت ایوب علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے بیماری دے کر معراج کرایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روا کر معراج کرایا، حضرت زکریا علیہ السلام کی باری آئی آرا سر پہ چڑھا کر معراج کرایا، حضرت یوسف نبی کی باری آئی اللہ نے کنویں میں ڈلوا کر معراج کرایا، حضرت یعقوب نبی کی باری آئی اللہ نے رلا کر معراج کرایا۔ ارے جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی اللہ نے فرمایا حبیب تو ساری کائنات سے آنا ہے، اللہ پھر معراج کہاں ہوگا؟ فرمایا نہ زمین پر ہوگا نہ آسمان پر ہوگا، اللہ پھر فرمایا لا مقام پہ، اللہ لا مقام پہ کیسے؟ فرمایا عرش محبوب تیرا مقام ہے، اس مقام پہ تجھے معراج سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میراج النبی۔ ہر نبی کو معراج کرایا اس زمین پر ادنا ادنا مقاموں پر، لیکن یار تیری باری آئی یہ مقام عرش میرا نہیں۔ اچھا کون بات کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میرے نبی نے کیا، ہم تو تمہارا عقیدہ ہے، ہر کسی کا عقیدہ ہے نا، جس کا عقیدہ ہے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی میرے لجپال نے خدا کا دیدار کیا، کہاں کیا؟ عرش پہ کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے دوسرا سپارہ حبیب جب آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھیں اذا سألک عبادی، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں اللہ کہاں ہے تو فرما دو فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اس قریب کے اندر شارحین اور مفسرین نے لکھا اللہ کتنا قریب ہے، فرماتے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اشارہ ہے کاٹ دو انسان کی مر جاتا ہے، جانور کی کاٹ دو ختم، زندگی ختم۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اچھا عام مومن کی باری ہے تو اللہ کہتا ہے زمین پہ چلنے والا، ملتان کی سرزمین پہ چلنے والا، دنیا کے کسی کونے پہ چلنے والا، مسلمان ہے کافر ہے مومن ہے کوئی ہے، جب اللہ نے کہا کہ حبیب جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، ارے اللہ کا بندہ تو مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے جو مرضی ہے وہ خدا کا بندہ تو ہے، اللہ کہتے ہیں ہر کسی کے قریب ہوں، ارے اللہ ہر کسی کے قریب ہے جہاں مرضی رہے، پر جب یار کو دیدار کرانے کی باری آئی کہا عرش پہ آ، اوہ نہیں اللہ نے فرمایا حبیب مکے میں بھی دیدار کرا سکتا ہوں، مدینے میں بھی دیدار کرا سکتا ہوں، احد میں بھی دیدار کرا سکتا ہوں، بدر میں بھی کرا سکتا ہوں، کائنات کے ذرے ذرے میں کرا سکتا ہوں، لیکن پیارے وہ تیری شان کے لائق نہیں، تیری شان اتنی بلند ہوگی کہ سے الا پہ آ تجھے وہاں دیدار کرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکتی رہ جائے، کائنات منہ میں انگلیاں ڈال کے دیکھے، وہ کہنے والے کہ یہ تو بشر ہے نہیں جا سکتا، رب کہتا ہے یہ جا سکتا ہے، اللہ کیسے؟ فرمایا یہ خود نہیں گیا میں رب لے کر گیا ہوں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں یار کو لے کر گیا ہوں، اعتراض کرنا ہے تو میں خدا کی ذات کے اعتراض کا۔ فرمایا جو بشر کہتا ہے وہ حیران، یار انسان تو جا نہیں سکتا کیونکہ ہمیں سائنس کہتی ہے انسان ثقیل ہے، انسان کی شکل ہے بھارا پن ہے، اس کو زمین کھینچتی ہے، یہ اوڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ثقیل ہے اوڑھ ہی نہیں سکتا، جب یہ اوڑھ نہیں سکتا تو اوپر کیسے جائے؟ جنہوں نے بشر کہا وہ بھی حیران، میں پھر ماننا پڑے گا، اللہ کہتا ہے میرا یار کچھ اور ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتا، بے شک بے شک، وہ میرا یار کیا ہے وہ تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا کہاں سے؟ مختلف روایات، بعض نے کہا کہ بیت اللہ سے، بعض نے کہا انہیں کے گھر سے قریب قریب کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام معراج کرنے کے لیے مسجد اقصی میں پہنچے، مسجد اقصی میں پہنچے،
مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے ملا ادھکاری علامہ سرکار نے حدیث پاک نقل فرمائی. مشکات المصابیح کی شرح ہے. میں پڑھ رہا تھا کسی حدیث کو تلاش کرتے اچانک سامنے آ گئی. کبھی ہم سنتے تھے مفتی عبدالحمید چشتی خانے والی سے، بے شک لیکن جب آنکھوں سے مل جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں حق الیقین تھا، کوئی ہمارے عالم میں جھوٹ تو نہیں بولتے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھا پھر عین الیقین ہو گیا. کیا بالکل کیا لکھا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے ہیں براق کے اوپر، مسجد اقصیٰ کے سامنے براق پہنچا. میرے آقا نیچے تشریف لائے، جبریل نے پر مارا، پتھر پاٹ گیا. جب پتھر پاٹا تو جبرائیل نے اس براق کو باندھ دیا. یہ باندھنے کی روایت مرقات المفاتیح کے اندر موجود ہے. جبریل نے اس براق کو باندھ دیا. تو کسی پوچھا جبریل نو خیر ہوئے سونے 40 سال تو روندہ رہا سی جنت وچ، رب مینوں منتخب فرما دے، مینوں منتخب فرما دے. 40,000 براق سن تے 40,000 وچ یہ 40,000 سال روندہ رہا. اور سونے بھاجدا نہیں. اور جبریل نے کہا یہ بھاگتا نہیں ہے، میں سواری باندھ کر بتا رہا ہوں. بعد بخاری پڑھیں گے، بخاری کی پہلی حدیث پڑھیں گے، کہیں گے میرے نبی نے فرمایا مجھ پر وہی ہوئی تھی. جبریل میرے پاس آیا، اس نے کہا پڑھیے. میں نے کہا ماں انا قاری، میں پڑھتا نہیں ہوں. کوئی سمجھے گا جبریل استاد ہے. جبریل نے کہا وہ دنیا والوں میں استاد نہیں، سواری باندھ کر بتا رہا ہوں. جڑا سواریاں باندھتا ہے شاگرد ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں سواری باندھتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے، استاد نہیں. اور جبریل نے کہا اگر استاد مانتا ہے پھر تیرے علاقے کے استاد کیا شاگردوں کی سواریاں باندھتے ہیں؟ اور تیرے علاقے کے استاد شاگردوں کی سواریاں باندھتے ہیں؟ یہ تو استاد کا مقام ہوتا ہے، اس لیے جبریل نے بتا دیا. اچھا اس کی بات بھی کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام مسجد حرام سے چلے نا، جبریل ساتھ براق کے، براق جا رہا ہے، جبریل بالکل ساتھ ساتھ پرواز ہو رہی ہے. میرے نبی علیہ السلام براق میں پہلا مسجد اقصیٰ، پہلا آسمان، دوسرا تیسرا پہنچتے. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، انتہا ہو گئی سدرۃ المنتہا پہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ پاس ہو گئی، اگر میں ایک پل بھی نا ایک بال برابر کر جاتا ہوں تو میرے جسم اللہ کی نورانیت اور تجلی سے جل جائے گا. حالانکہ جبریل نور ہے. میرے نبی نے فرمایا اے جبریل کاش اتنے میرا یار صدیق ہوتا نا، اللہ یہ نہیں سکنا سی کہ سونے ہاں وہ سونے ہاں جل جاؤں گا یا بچ جاؤں گا. انہیں کیسے جب یار نہ یاری لائیے گی اور پھر توڑ ہی لگائیے. میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر میرا یار صدیق یہاں ہوتا تو رفاقت کا حق ادا کرتا. میرے نبی نے فرمایا جبریل جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے ساتھ تھا، میں مسجد میں آیا، ساتھ پہلے آسمان پر، ساتھ دوسرے پر، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پہ تیری اخیر ہو گئی. وہ میرا یار ہوتا تو توڑ قریب مقام اولا میں چلا جاتا، لیکن تیری انتہا ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. سید امام اہل سنت نے ملفوظات کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں حضور کی نالائن عرض کرتی ہے جوتا مبارک پاؤں میں سونے اگر ہوئے موقع تے میں بھی جبریل نال گل کراں، میں بھی جبریل سے کوئی بات کروں. سونے اگر ہوئے تہاڈی اجازت میں نہیں کوئی گل کرنا. میرے نبی نے فرمایا اج بول لے، موقع ہی کر بول لے. میرے نبی نے بھی بات فرمائی تھی، وہ بھی سناتا ہوں. نالائن کرنے لگے جبریل بڑا ناز تھا تجھے. میرے نبی کے ساتھ مکے سے چلا، سواری کے اوپر بڑا ناز تھا کہ میں بالکل برابر سرکار کے بیٹھا ہوں. میری شان ہے. جب بندہ کسی بڑے استاد کے یا شاعر کے یا بڑے بڑے عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے فخر تو ہوتا ہے، میری سیلری بنا لے میں آج بڑے عالم کے ساتھ بیٹھا تھا. تو فرمایا جبریل تجھے بڑا ناز تھا، مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوں. چلا مسجد اقصیٰ میں، بڑی تجھے ناز تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ کوئی امام الانبیاء آ رہا ہے. بڑے تجھے ناز تھا پہلے آسمان پہ نبی کے ساتھ، دوسرے پہ ساتھ، تیسرے پہ ساتھ، سدرۃ المنتہا. سن جبریل ایک نقطہ تجھے بولتی ہوں. نالین نے کہا جبریل سن لے، مجھے حقیر سمجھتا تھا نا، دیکھ میں سرکار کے پاؤں سے چمٹی رہی. اور چا بندہ جو چیز مصطفیٰ کے پاؤں تک رہے اس کی انتہا نہیں، اس کی انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں مالک چاہتا ہے. جبریل میں وہاں جا رہی ہوں جہاں تیری بھی پرواز نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ کے قدموں سے چمٹ گئی. اچھا یہاں پر زرقانی کی عبارت میں نقل کر دوں. امام زرقانی لکھتے ہیں حضرت بھی میرے ساتھ تھے ہمارے جامعہ کے اندر سلامت جلسہ تھا دستار فضیلت، تو مخدوم جعفر قریشی صاحب نے بھی یہ نقطہ بیان فرمایا کہ انہوں نے شیخ سعدی کے حوالے سے فرمایا. میں نے امام زرقانی کے حوالے سے پڑھا ہوا ہے. مدینہ میں
مکہ میں میرے نبی پیدا ہوئے، مدینے میں شور مچ گیا، ساری کائنات کو پتہ چل گیا کہ نبی آنے والے ہیں، پتہ چل گیا نا جی، بولو تو صحیح، سبحان اللہ، ساری کائنات کو پتہ چل گیا، ساری کائنات کو پتہ چلا۔ پتہ ساری کائنات کیا کہہ رہے تھے؟ فلک کے نظاروں، زمین کے بہاروں، سبھی دے مناؤ، کیوں حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، اور میراج سن اللہ سونی زبان دیتی ہے، ذرا پڑھ لوے۔ فلک کے نظاروں، زمین کے بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ساری کائنات خوشی منا دی، اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا۔ اب وہاں پر ایک کبوتر بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے پر دیے ہیں، میں اڑ کر جاؤں گا بیت اللہ کے پاس، پھر حضرت اماں آمینہ کے گھر میں جاؤں گا، وہاں جا کر جو روشن دان ہے اس میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی زیارت کروں گا۔ چونٹی بیٹی کہنے کا چلے آئے تو مجھ بھی تیرا لے چل 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 دور ہٹ جا، تیری اوقات میں کی زمین تے چلنے والی، مہربانی کر لے، تیرے والا نے پر دیتے اڑ کے چلے جانا ہے۔ وہ شاعر بھی کہتا مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سدلو آقا دوارے اتے، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، ڈاڈا غریب آقا کول میرے پر نہیں، اٹھ کے میں کیویں آواں۔ نہیں ایسا تو پڑھ نہیں ہے، چونٹی کہنے لگی میرا جان ساری عادت نہیں سمجھا جاتی، اسی آپ کر لے جاؤ۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، ہر کائنات کی چیز پریشان ہوتی ہے، پھر ایک در نظر آتا ہے، کون سا؟ خدا کا ہے، خدا کا در نظر آیا۔ چونٹی نے آج کی دی نہیں آزا انہوں تے پڑھ بھی تے نہیں ادھر پہنچ جائے گا، تے میں اگر توڑتی رہی میں تے 1000 سال نہیں پڑھا گی، اتنا لمبا سفر۔ اللہ نے فرمایا کملیے چھوٹ کر جب مولا فرمایا اس کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جا، اس کو کیا پتا تیرا وزن چھوڑا ہے، فرمایا چمٹ جا، جب یہ پہنچے گا تو بھی ساتھ پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کبوتر کے پاؤں کو چمٹ گئی، کبوتر اڑتا رہا، بڑا ناشتہ میں اڑ کے جا رہا ہوں، روشن دان میں بیٹھ گیا، چونٹی اتری، اس نے کہا لے میریا تو اتھے بمے گا، میں سرکار دی زیارت کر کے اڑی سبحان اللہ۔ قدمہ نو بوسا دے کے آواں گی، تو اتھے بہ جا، میں قدمہ نو بوسا دے کے آواں گی، بڑا فخر تھا تجھے، ارے اندر جائے گا لوگ تجھے منع کریں گے، اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھ۔ وہ کہتا ہے جسے حقیر سمجھ کے تو نے بجھا دیے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ حقیر نہ سمجھ تے مصطفیٰ کی نالائق کے اندر میں نے حقیر سمجھا سی سرکار ہے، پیرا مبارک نال لگی الحمدللہ موت سے جان دی تو کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام عرش اللہ پہ پہنچے، خدا کی زیارت ہوئی، ہم کلامی ہوئی، شرف ہوا، مالک کائنات نے سب کچھ نوازا میرے نبی علیہ السلام کو، بڑے انعامات دیے۔ سب سے بڑا تحفہ میرے نبی نے جو لے کر آئے وہ نماز کا تھا۔ پیارے بھائیوں، معراج کا مقصد ہے کہ نماز سے محبت کرو، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، ساری رات میلاد مناتے رہو، کوئی فائدہ نہیں آپ لوگوں کو۔ عمر بن خطاب کا دور تھا، ایک نوجوان صحابی نماز کے لیے نہیں گئے، عمر بن خطاب نے فرمایا وہ حاضر رسول اللہ حاضری کا آ گیا، نوجوان کہاں ہے؟ حضور وہ نہیں آیا۔ عمر بن خطاب کا دروازہ کٹا، اماں بیٹا کہاں ہے؟ غور سے سننا، حضور ساری رات نوافل پڑھتا رہا، اب سو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز قضا ہو گیا، کہ بلا ساری رات نفل پڑھتا رہا، اب سو گیا ہے، صبح کی نماز پڑھ گیا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا اماں اگر وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا اور پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، فرمایا یہ رات کی جتنے اس نے نفل پڑھے اس سے بہتر ہوتا۔ اللہ، یہ ہے ہمیں جو اسلاف نے حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کرو، میلاد سب کچھ، اس پہ خوش نہیں ہونا کہ ہمیں بخشش مل گئی، نہ، پہلے نماز بعد میں میلاد۔ نماز آپ کی جنت میں جانے کا راستہ ہوگا، میلاد آپ کو اوپر والی بالا نشینوں میں پہنچانے کا راستہ ہوگا۔ یارو جب تک آپ کے پاس سواری نہیں ہے آپ کہیں جا نہیں سکتے، جب وہاں پہنچ گئے ہیں، جب آپ کا حسن سلوک نہیں ہے تو اس کے گھر میں نہیں جا سکتے، آپ کی نماز نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جاتے، جب نماز ہے جنت میں پہنچ گئے، اعلیٰ مقام ملے گا، حضور سے محبت، حضور سے تعلق، حضور سے نسبت، وہ نسبت کیسے ہے؟
وہ یہی میلاد منانے سے حضور کی نسبت جنت میں نماز پڑھنے سے پہنچیں گے اسی نماز سے پڑھ دیں گے میلاد نماز پڑھے کر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کا نمازی بنائے مالک کی کہنے عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے ساتھ آیا طالب علم رسول میں نہ پڑھے تو اس کو